السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی ایم کے خصوصی پروگرام لات حضرہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں آزاد جموں کشمیر کے سینئر صحافی، معروف سیاسی اور سماجی شخصیت رانا محمد شبیر رجوی صاحب، جن کا تعلق میر پور سے ہے اور آزاد کشمیر کی صحافتی سیاست میں ان کا نمایاں کردار ہے اور اس میں بڑی سماجی کارکنیں اور انہوں نے صحافت کے لیے جہاں گراں قدر خدمات ہیں وہاں انہوں نے آزاد کشمیر کی مختلف ذرائع اعظم کے ساتھ بھی کام کیا اور صحافتی خدمات کے علاوہ سیاسی اور سماجی خدمات بھی ہیں۔ تو ہم آزاد جموں کشمیر کے تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے شبیر رجوی صاحب سے یہاں جانیں گے۔ وہاں ہم آزاد کشمیر کی جو بڑی خبر ہے، پاکستان کی بڑی خبر ہے جو آزاد کشمیر پاکستان میں اس وقت ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے جو سابق وزیر اعظم پاکستان صدر تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کی حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے تازہ ترین صورتحال۔ تو ہم جناب رانا شبیر رجوی صاحب، السلام علیکم جناب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ہم آپ سے جانیں گے آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، آج کی جو پہلی خبر جو ہے ہماری آپ سے عوام کی جانب آگاہی کے لیے، وہ ہے آزاد کشمیر میں جو اس وقت کی صورتحال ہے، اور اس کے بعد پہلے ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ پاکستان میں آج جو بڑی گرفتاری ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اپنا، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں تازہ ترین صورت کس کیس میں ہوئی ہے، اس کے کیا لازمات ہیں اور کیا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تو ایک ہی خبر ہے، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے صدر عمران خان کی گرفتاری ہے، جس سے پاکستان کی سیاسی جو صورتحال ہے اس میں ترقی کا ایک عنصر بڑا ہے۔ ہمیں عمران خان کی مقدمات میں گرفتاری پر تو شاید اعتراض نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار ان کی گرفتاری کا اختیار کیا گیا میرے حساب سے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر ان کی گرفتاری مطلوب تھی تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ گرفتار کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن آتا عدالت سے، ہائی کورٹ سے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے رینجرز نے انہیں گرفتار کیا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں جو نیب کی جانب سے رجسٹرڈ ہے اور وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوتی ہے، ویسے تو ان کے اوپر بے شمار کیسز ہیں جس میں وہ ضمانتوں پر تھے۔ تو یہ آج کی جو خبر ہے یہ اس نے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک ہلچل پیدا کر دی ہے۔ پہلے ہی کوئی اچھی سیاسی خبریں نہیں آ رہی تھیں، اور پاکستان میں جہاں ایک طرف اس وقت پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان اپنے طور پر چیف جسٹس صاحب سمیت اور حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی، وہ پارلیمنٹ کے اس اختیارات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اس کو ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ تو ایسے میں عمران خان کی گرفتاری جو ہے اس نے غلطی پر تیل کا کام کیا ہے، اور اس سے پورے ملک میں ایک اضطرابی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف جگہوں پر پی ٹی آئی کے کارکنان سراپا احتجاج ہیں۔ کل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ جہاں اداروں کو اپنا کردار ایسے طریقے سے ادا کرنے کے شاید اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا، اور الگ بات وہ عمران خان نے کیا کہا کیا نہیں کہا وہ ایک الگ ایشو ہے، اور انہیں بھی وہ قومی سطح کے لیڈر ہے، ان کو بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے جیسے، لیکن وہ بھی اپنے اس میں میں تو یہ سمجھوں کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے جو کل رات انہوں نے جو بیان دیا، جس کی ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی بعض لوگوں نے مذمت کی ہے، یہاں تک کہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اس بیان کے خلاف بات کی۔
اسی طرح آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جو ان کی جماعت تحریک انصاف کے آزاد کشمیر کے صدر تھے، انہوں نے تو بہت کھل کر عمران خان کے خلاف بات کی ہے، اور اسی طرح اور سیاسی لیڈروں نے بھی ان کے بیان کے اوپر سے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا میرے نزدیک کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، عمران خان ہو، شہباز شریف ہوں، بلاول بھٹو ہوں، زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، اسے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کے اتحاد اور یکجہتی اور قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اور اتحاد اور یکجہتی اور امانگی اور ملک کی مضبوطی اور استحکام کی خاطر اپنا سارا سیاسی جو ان کا سفر ہے اس کا مرکز و محور بنانا چاہیے۔ تو اب دیکھیں یہ کیا اس کا اثرات مرتب ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست پر، تو یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن گرفتاری آپ چونکہ ہو گئی ہے، پہلے تو یہ تھا گرفتار نہیں کر سکتے یا یہ نہیں ہوتا، یہ ایسا تو وہ معاملہ بھی اب ختم ہو گیا گرفتار کرنے والوں نے۔ ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ جب کسی نے ان کو گرفتار کرنا ہوا تو وہ گرفتار کر لیں گے، حالات خواہ کیسے بھی۔ رانا صاحب جو بیان ہے انہوں نے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف دیا، اس پہ جو پاکستان کے سیاستدانوں نے، قومی رہنماؤں نے مذمت کی، ہمارے آزاد کشمیر کی تمام پارٹیوں کے جماعتوں کے سربراہان نے بھی اس کی مذمت کی، پریس کانفرنس کی، اپوزیشن لیڈر نے بھی پریس کانفرنس کی، اور وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نے بھی اس کی مذمت کی۔ بھائی ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ پہلے بھی بہت سارے یہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف بیان دینے کے بعد کیا، یا پہلے سے ان کے خلاف وہ کیس جو ہو چکے ہیں ان میں گرفتاری؟ بات یہ تو ابھی بات ہوئی ہے نا، یہ تو کل کی بات ہے، اس کو تو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے بات ہوئے، لیکن ان کے خلاف کیسز تو بے شمار کیسز ہیں، سینکڑوں کے حساب سے کیسز ہیں، اور وہ باقاعدہ درج ہیں، بہت سارے کیسز میں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہے اور ان کو نہ گرفتار کرے گا حکم ہے، لیکن بعض کیسز ایسے ہیں جو پہلے سے موجود اور وارنٹ گرفتاری تک جاری ہوئی۔ یہ بھی القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے یہ بھی کوئی نیا کیس تو ہے نہیں، پرانا کیس ہے جس میں ان کی گرفتاریاں انہوں نے لائی گئی۔ جی رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے جو ہمارے ناظرین کو اس کیس کے حوالے سے آگاہی دی، جہاں اب ہم آپ سے جانیں گے آزاد کشمیر میں جو تازہ ترین صورتحال ہماری آزاد کشمیر کی حکومت کی ہے، ہماری آزاد کشمیر میں جو نئی کابینہ بننے جا رہی تھی وہ نہیں اس وقت تک بن پائی، اور ہماری کابینہ جو بننے جا رہی تھی وہ نہیں بن، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا ملاقات اور کیا تازہ اپڈیٹ ہے اس حوالے سے۔ لیکن یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اور جس میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب بنے ہیں، یہ بات قابل غور ہے اور باعث حیرت ہے کہ تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ان کی بڑی تعداد نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت 48 اراکین نے چودھری انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم کے منصب کے لیے ووٹ دے کر منتخب کیا، اور جب عمران خان صاحب نے پارلیمانی پارٹی کو طلب کیا تو وہاں پر صرف 7 اراکین پہنچے، پھر انہوں نے پارٹی کی صدارت تبدیل کر دی، پھر اپوزیشن لیڈر کا اناؤنس کر دیا، تو اس کے بعد جو انہوں نے یہاں اسلام آباد میں یا مظفر آباد میں جو میٹنگ ہوئی اس میں 6 اراکین شامل تھے۔ اسی طرح جب اسلام آباد میں ہوئی تو وہاں پر 11 اراکین شامل تھے، اور ایک رکن اسمبلی جو ہے اس نے ویڈیو لنک کیا، ٹیلی فون کے ذریعے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اب تنویر ریاض کے خان کے بیان کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ 12 اراکین بھی اکٹھے ہیں، کیونکہ ان 12 اراکین میں تنویر ریاض صاحب جو ہیں وہ تو اسمبلی ممبر نہیں ہیں، ان کا کیس ابھی عدالتوں میں سپریم کورٹ میں زیر کار ہے نائبی کے حوالے سے، اگرچہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے، اپنے اعتماد ہو گیا، تو ان کی چچی بھی اسمبلی ممبر ہیں اور 1-2 ممبران اسمبلی بھی ان کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے ہیں، تو میرا خیال ہے 2-3 ممبران جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اور کم ہو جائیں گے، وہ ان کی پارلیمانی پارٹی سے وہ تنویر ریاض خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ تو ہے پی ٹی آئی کی صورتحال۔ پیپلز پارٹی کے 12 اراکین ہیں، مسلم لیگ نون کے 7 اراکین اسمبلی، جبکہ 19 اراکین اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں وہ چودھری انوار الحق صاحب کی جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ اچھی خاصی تعداد ہے۔ مسلم کانفرنس کے 1 رکن اسمبلی ہیں اور
جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں وہ حکومت کا ایسا نہیں ہے اور نہ وہ اس تبدیلی میں کے حق میں تھے. پہلے بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا اس وزیر اعظم صاحب کو جو دو اراکین تھے شہزاد صغیر صاحبہ اور ایک علی شان سونی جو سمانی سے منتخب ہوئے وہ انہوں نے 4 اراکین نے ووٹ نہیں دیا تھا تو 48 اراکین نے ان کو ووٹ دیا. اس کے بعد اسپیکر الیکشن ہونا تھا باوجود نہیں ہو سکا ابھی تک. اسی طرح کابینہ ابھی تک نہیں بن سکی. تو یہ ایشوز ہیں. ابھی اسمبلی کا اجلاس اطلاع یہ ہیں کہ شاید جمعرات کو طلب کیا جائے تو اس میں اسپیکر کا الیکشن ہوگا. اس کے بعد کابینہ کے ساتھ اسپیکر کا مرحلہ جو ہے وہ بھی باہر تکمیل وہ پہنچے گا. اور اس میں بنیادی ایشو یہ ہے کہ اراکین اسمبلی کی تعداد زیادہ ہے جنہیں اکاموڈیٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب کی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے. اور وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آئین کے مطابق جو ایکٹ 1976 میں جو 13ویں ترمیم ہوئی تھی اس کے مطابق مسلم لیگ نون کی اس وقت کی حکومت جو تھی جس کے سربراہ راجہ فاروق حیدر خان تھے وزیر اعظم, انہوں نے آزاد کشمیر کو مالیاتی طور پر بااختیار بنانے کے لیے جموں کشمیر کونسل جو ایک سفید ہاتھی کے طور پر جموں کشمیر کونسل کا جو ایک ادارہ تھا اور جس کے پاس مالیاتی اختیارات تھے اس ادارے کو ختم کر کے آزاد کشمیر کو یہ سارے اختیارات دلوائے تھے. تو یہ تو ان کے کریڈٹ کی بات ہے مگر جاتے جاتے انہوں نے اس میں وزراء کی جو تعداد تھی ان کی اپنی حکومت میں وزراء کی تعداد 2 درجن سے زیادہ تھی بلکہ 2.5 درجن کے قریب تھی. تو انہوں نے اسمبلی کے اراکین کی 1/3 جو ہے وہ تعداد مقرر کر دی اس ترمیم میں اور اس کا اطلاق اس ترمیم کے ذریعے جو ان کے بعد آنے والی حکومت جو تھی اس پہ ہونا تھا اور وہ ہوا. اس کے بعد ان کو 16 وزراء کے اوپر سے ہی کام چلانا. تو اب چونکہ ان کے پاس اراکین اسمبلی کی تعداد زیادہ ہے جنہیں اکاموڈیٹ کرنا ہے انہوں نے تو اس کے لیے انہیں ترمیم کا کرنا جو ہے ان کے لیے ناگزیر ہے. اور جب تک ترمیم نہیں ہوتی کابینہ اگر ابھی پہلے 1 مرحلے میں بنتی ہے 2 مرحلوں میں بنتی ہے تو اس سے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو جو چودھری انور الحق صاحب ہیں نائب جہاندیدہ آدمی ہیں بہت سیانے آدمی ہیں درویش بھی ہیں تو وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں. ابھی انہوں نے کشمیر ہاؤس میں کچھ دن رہ کر انہوں نے جو مالیاتی خسارہ تھا آزاد کشمیر کا جو پیسوں کی کمی کا سامنا تھا خزانہ خالی جو تھا اس کے لیے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور ڈار صاحب سے ملاقاتیں کی اور جس کے نتیجے میں انہیں وہ فنڈ جو ہے وہ واگزار ہوئے اور 10 ارب روپے کی خطیر رقم وہ وفاق سے آزاد کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے واگزار کرانے میں کامیاب ہوئے. تو اب ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اسپیکر کا الیکشن ہے کابینہ کی تشکیل ہے اور حکومت کی سازی کا جو عمل ہے اس کو مکمل کرنا. جی رائن صاحب جیسے آپ نے فرمایا ایک تو ہم یہ جانیں گے آپ سے کہ کابینہ کی تشکیل میں جو نئے وزراء بنانے میں اس وقت تو مشکلات کیا پیش ہیں. دوسری بات آپ نے جو فرمائی کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو 11 ارب روپے کے قریب یا فنڈ واگزار کرائے وفاق سے تو یہ آگے جون تک 1 ماہ کا عرصہ یا 1.5 ماہ کا عرصہ ہے تو کس طرح یہ جو فنڈز ہیں یہ ترقیاتی کام میں ہو سکیں گے اس میں کس طرح شفاف طریقے سے بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کے بے شمار ترقیاتی منصوبے جن کے باقاعدہ ٹینڈر ہو چکے ہیں ورک آرڈر جاری ہو چکے ہیں وہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے تھرو نہیں ہوئے ابھی تک اور بیشتر منصوبوں پر کام ہو چکا ہے لیکن وہ رکا ہوا ہے کام پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں نہیں ہوئی تو بہت ساری رقم تو اس میں چلی جائے گی. پھر جو ترقیاتی منصوبے ہیں اب یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس انداز سے یہ ان معاملات کو لے کر آگے بڑھتے یا یہ امتحان ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو ابتدائی اقدامات کیے ہیں اب تک اس کے مطابق ایک تو وہ کفایت جاری پر گامزن سختی سے اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے دارالحکومت مظفر آباد میں جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کے اندر بھی قیام نہ کرنے کا فیصلہ کر دیا اور وہ اسپیکر ہاؤس جس میں پہلے قیام پذیر تھے وہاں ہی رہیں گے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں ان کے رہنے سے جو وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات ہیں وہ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے بہت اس میں کمی واقع ہوگی. پھر اسی طرح انہوں نے کابینہ کے لیے جو گاڑیوں کے پیٹرول کی لمٹ ہے
وہ کم کیا اور 500 لیٹر تک محدود کر دیا ان کو، پہلے نامحدود۔ پھر جو غیر ضروری استعمال تھا گاڑیوں کا، اس کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے، اور جن لوگوں کے پاس گاڑیاں جو تھیں، جنہوں نے استحقاق کے بغیر بہت ساری گاڑیاں رکھی تھی، آفیسرز ہیں، وزراء نے، جس کسی نے بھی، ان کی ایک لمبی لائن لگی ہے۔ آپ جا کر وہاں دیکھیں، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے پاس چیف سیکریٹری صاحب کے آفس کے پاس وہاں پر بے شمار گاڑیاں، درجنوں گاڑیاں جو ہیں وہاں پر جو پکڑی ہیں، وہ انہوں نے وہاں پر رکھی ہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں۔ اسی طرح دفاتر میں حاضری کے حوالے سے، لوگوں کے گڈ گورنر کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے بے شمار سخت قسم کے اقدامات کیے ہیں۔ ابھی احتساب کے حوالے سے بہت سارے معاملات کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کا ایجنڈا جو ہے وہ میرے نقطۂ نظر سے صحیح معنوں میں ایک ریاست کو ایک فلائی اور ایک ترقی یافتہ ریاست بنانے کا ایجنڈا ہے، اور اس میں سزا و جزا کے عمل سے گزارنے کا بھی ایجنڈا ہے۔ اور اس سے اگر وہ اپنے اس ایجنڈے پر عمل پیرا ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ویسے بھی ریاست کوئی اتنا بڑا علاقہ ہے، چھوٹا سا خطہ ہے، اور جتنے اس کا بجٹ ہے، جتنے اس کے پاس فنڈ ہے، جتنے ہمارے پاس وسائل ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو سکے تو میرا خیال ہے یہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا ایک کارنامہ ہوگا۔ رانا صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر کفایت شاری کی راستے پہ گامزن ہے، اور ایک دوسرا آپ نے کہا کہ وہ احتساب کرنے جا رہے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم نے دیکھتے آئے ہیں، ہمارا جو بھی وزیر اعظم تھا بلند و بالا دعوے کیے، ہمارے جو تنویر الیاس صاحب تھے آتے کہ انہوں نے ایک بے شمار بڑے بڑے اعلانات کیے، بادانوں کو حکم دیا کہ سینٹرل ڈیزائن کو کہ آپ آزاد کشمیر میں کوئی بھی مکان نقشے کے بغیر نہیں بنے گا، فون یہ کر دیں وہ کر دیں، وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ایک تو ان کے تمام اعلانات ہیں، جو اقدامات ہیں، وہ مکمل ہوں گے، ان پر عمل درآمد ہوگا۔ دوسرا جو اس وقت کا آپ نے بتایا کہ وہ احتساب کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ احتساب کا عمل کیا ان کی اپنی حکومت سے ہوگا، یا پچھلے کتنے عرصے سے وہ احتساب کا عمل شروع کرنا جا رہے ہیں، اور کیا احتساب کر پائیں گے وہ؟ کیا آپ کیا توقع کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیے، جو شخص جس چودھری انوار الحق کو میں جانتا ہوں، وہ چودھری صحبت علی کے بیٹے ہیں، اور چودھری صحبت علی صاحب آزاد کشمیر کی سیاست کا ایک بڑا نام تھے، اور انہوں نے بڑی فقیرانہ زندگی گزاری ہے، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں چودھری انوار الحق، اور یہ قاعدے ضابطے کے حوالے سے کے اوپر چلنے کے حوالے سے بڑے سخت ہیں، اور ان کا بڑا ایک واضح موقف ہے۔ یہ آپ کو میں یاد کراؤں کہ جب یہ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوئے تھے تو یہ جناب ممبر سے نکل پڑے جناب کہ میں انصاف کا جھنڈا لے کر نکلا ہوں، اور میں تحریک انصاف میں یہ کروں۔ میں نے ان سے کہا کہ چودھری صاحب ابھی آپ شامل نہیں ہوئے، آپ نے پہلے جھنڈا اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں میرا جو ویژن ہے، جو میرا مائنڈ سیٹ ہے، میں نے تو اپنی بات کرنی ہی کرنی۔ تو الگ بات ہے کہ اس کی میں بھائی قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ تو میرا خیال ہے کہ چودھری انوار الحق اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جن چودھری انوار الحق صاحب کو میں جانتا ہوں نا، وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں گے نہیں، اور وہ اپنے اقدامات جو ان کے مائنڈ میں ہے نا، وہ ان کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کا منصب ملنے کا ثانیہ جو ہے وہ رونما ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے وزارت عظمیٰ کو ثانیہ قرار دیا ہے۔ آپ اس لفظ پہ ذرا غور کریں، یہ ثانیہ کن لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پیٹ بڑھا لیے سرکاری خزانہ کھا سرکاری وسائل لوٹ کر، اور جو بندہ خود نہیں کھاتا، جس چودھری انوار الحق صاحب کو میں جانتا ہوں نا، وہ خود ہی اب نہیں کھاتا تو دوسرے کو کیسے کھانے دے گا؟ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وزیر اعظم اس کے بعد بغیر اسپیکر ہاؤس میں رہیں گے تو کہاں وزیر اعظم آؤ جہاں پر ایک لاؤ لشکر پورا ہوتا ہے، جناب مالشی اور تیل پالش، بوٹ پالش، اور جناب خدام، پوری ایک فوج ہوتی ہے جو آگے پیچھے جناب پھرتی ہے۔ انہوں نے پروٹوکول بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے وہ اپنے جو غیر ضروری ملازمین لوگوں کے گھروں میں تھے ان کو بھی انہوں نے واپس ڈیوٹی میں طلب کرا لیا۔ تو وہ خود کیسے برداشت کریں گے جب وہ خود ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں، تو وہ کسی کو بھی ٹھیک راستے پہ لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اور ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں یا نہ رہیں، ان کا میں جتنا عرصہ رہا ہوں مجھے اپنے وزیر اعظم رہنے کا جواز جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا، اور وہ ثابت کریں گے۔ تو یہ نیا تجربہ ہوگا آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوشگوار تجربہ ہوگا اور آزاد کشمیر کے بہتر مستقبل کی یہ نئی رائے متعین کرے گا۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے جو انتہائی مفید باتیں بتائیں، ہمیں آگاہ کیا ہمارے ناظرین کو، تو ہم توقع کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا، آپ نے بتایا اور وزیر اعظم صاحب نے خود بھی کہا کہ ایک آزاد کشمیر میں سانحہ رونما ہو چکا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ ریاست کے عوام کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، سب کے لیے بہتر اور مفید ثابت ہو۔ اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انوار حق صاحب کے جو بھی اقدامات ہیں ان سے جہاں تو عوام میں بہتری ہو رہی ہے، بہتری آ رہی ہے، تو وہاں ان پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو آپ ہمارے ناظرین، ہم تو اجازت چاہیں گے، اس سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا ان کو وزیر اعظم صاحب کے کوئی خاص واقعہ سنانا چاہیں، تو ہم یہ آپ کے اس پیغام کے بعد ناظرین سے اجازت چاہیں گے، تو آپ ہمارے ناظرین صاحب جو ہے وہ ہمارے پاس ان کی مثال موجود ہے، وہ پیپلز پارٹی کے دوروں میں بھی گڈ گورننس کے چیئرمین تھے اور انہوں نے اس وقت بھی بڑے اقدامات اٹھائے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں نے ان پر بعد میں عمل کیا یا نہیں کیا۔ پھر بحیثیت اسپیکر ان کا دور دیکھ لیں، آپ پہلا دور بھی دیکھ لیں اور اب بھی دیکھ لیں، وہ فقیر منش آدمی ہیں، درویش ٹائپ آدمی ہیں، وہ جب ان کا جدھر ان کا موڈ ہوتا ہے وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس بات کی کہ میرے ساتھ کوئی لاؤ لشکر چلے، کوئی پروٹوکول چلے، کوئی مجھے آگے استقبال کرنے والا ہو، نہیں۔ وہ صحیح معنوں میں ایک فقیر آدمی ہے اور عوامی آدمی ہے اور عوام کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اور سب سے بڑی جو خوش آئند بات ہے وہ ایک پڑھے لکھے، تجربہ کار، تربیت یافتہ اور منجے ہوئے سیاسی کارکن جو گراس روٹ لیول سے آیا، کہاں ضلع کونسل کی چیئرمینی، کہاں ایم ایل اے شپ اور کہاں پھر اسپیکر شپ اور کہاں آپ جناب پہلے وہ وزیر بھی رہے اور کہاں آپ کو وزیر اعظم، تو ایک پروسیس کے تحت وہ ہے، اور جو آدمی اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے نا وہ کامیابی اسی کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے اچھے برے کا پتا ہوتا ہے۔ اب جس منزل پر وہ ہیں انہیں یہ پتا ہے اگر خدا نہ خاصا وہ اگر چودھری انوار الحق ناکام ہو گیا تو یہ آزاد کشمیر کے عوام کی بڑی بدقسمتی ہوگی، اور خود چودھری انوار الحق صاحب کی بھی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ وہ جس عزم، حوصلے اور ہمت اور جس مشن کے ساتھ یا جس یکسوئی کے ساتھ بہتری لانا چاہتے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے لوگوں کو عزت اور احترام دینا چاہتے ہیں، ریاست کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی وہ بہت بڑے اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں، اوورسیز کشمیریوں کے مسائل کے حوالے سے بھی بہت سارے اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں میرے علم میں ہیں، لیکن اب چونکہ تنگ وقت کی قلت کی وجہ سے میں وہ باتیں نہیں کر سکتا، لیکن میری آپ سے اپیل ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ چودھری انوار الحق صاحب کو ان کے مقاصد میں، ان کے ارادوں میں کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔